أشهد أن لا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ جن تمام لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے، دل کو گہرائیوں سے ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہر انسان کو ضروری ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو، اپنے ظاہری جسم کو وہ گندگیوں سے، بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اہم اور کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو باطنی بیماریوں، باطنی گندگیوں، اندرونی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ عام طور پر ظاہری بیماریوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن باطنی بیماریوں سے، اندرونی بیماریوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں، کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، اور اس عمل کو ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد رکھنا، یہ عمل ایسا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد بھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا بھی نیکیوں کا بالکل صفایا کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز ایسی ہے ہمارے گھروں میں بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، سب اس میں مشغول ہیں۔ ایک طرف ہم نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، تلاوت کر کے، اور دوسری طرف خود اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس کی موٹی سی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ہے، اپنی جیب کو روپیوں پیسوں سے بھرنا چاہتا ہے، اور صبح سے شام ہو گئی وہ بھرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کی جیب نیچے سے پھٹی ہوئی ہے، اور وہ خوش ہے کہ میری جیب میں بہت سارا روپیہ پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، لیکن جب وہ شام کے وقت دیکھے گا کہ اس کی جیب نیچے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا کتنا بڑا نقصان اور کتنا دل اس کا شخص کا دکھے گا کہ شاید میں اس جیب کو پہلے سلا لیتا۔ ٹھیک اسی طرح آج دنیا میں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن آخرت میں جب ہماری نیکیاں کم ہوں گی، اور کم اس قدر کہ جن لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، جن لوگوں سے حسد رکھا ہے، ان کو بھی اپنی نیکیاں دینا پڑ جائیں گی، اس وقت ہم افسوس کریں گے کاش کسی کی غیبت نہ کرتے، کاش کسی سے حسد نہ رکھتے۔ اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے آج کا، اس سے ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے نبی، ہم جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دکھلایا کہ دروازے کی طرف دیکھو۔ ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے ہیں، اور ان کے جسم پر اعضائے وضو کے نشان ہیں، آثار وضو کے نشان ہیں۔ ہم نے دیکھا، اللہ کے نبی نے 3 روز تک ہمیں دکھلایا، اور یہ فرمایا کہ تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو۔ 3 دن تک مستقل ہم نے انہی کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں شوق ہوا میں ان سے معلوم کروں کہ ان کا ایسا کون سا عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کوشش کی، اور جب ان کو پتہ لگا، انہوں نے معلوم کیا، تو انہوں نے بتلایا کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا مختصر سا اور چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ میں اپنے دل کو بغض سے، حسد سے، کینہ سے، ایک دوسرے سے جلن سے پاک صاف رکھتا ہوں۔ بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، اعمال کا نور ختم ہو جاتا ہے، کہ جب ہمارے دلوں میں حسد کا بت رکھا ہوا ہے، کینہ کا بت رکھا ہوا ہے، جب ہمارے دلوں میں بغض کا بت رکھا ہوا ہے، ایسے دلوں میں اللہ نہیں آتا۔ حالانکہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کہ جس گھر میں پہلے سے ہی بہت سارے بت رکھے ہوئے ہوں، اس گھر میں بھلا اللہ آ جائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم سب اپنے دلوں میں اللہ کو لانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو لانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اگر ہم سب لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان باطنی بیماریوں سے، ان برے اعمال سے توبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں بڑا پچھتاوا ہوگا کہ نیکیاں اکٹھی کرتے جا رہے ہیں اور خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اس بات کی کہ ہم سب لوگ مل کر
میں بھی آپ بھی اور پورے امت مسلمہ اس بات کی اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں کہ بالکل اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھیں گے، بغض سے پاک رکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں جلیں گے، ایک دوسرے کے مال کو دیکھ کر، ایک دوسرے کو جائیداد کو دیکھ کر، اس کی عزت کو دیکھ کر، اس کے عہدے کو دیکھ کر، اس کی ترقی کو دیکھ کر نہیں جلیں گے، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی دے رکھا ہے، جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، اسی پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ میں دعا گو ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے پاک صاف فرما دے۔ اللہ ان تمام اندرونی بیماریوں کو، باطنی بیماریوں کو ہمارے دلوں سے بالکل ختم فرما کر اپنی محبت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات ان باتوں پر عمل بھی کریں گے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو بھی یہ باتیں بتلائیں گے، اور دوسروں تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا کر صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔